الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی کیا ہے؟ علماء کرام نے مختلف معنی، مختلف انداز سے اس کی تفسیر کی، لیکن تمام کا حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالی کی ادنا نافرمانی بھی نہ کرے، یہ تقوی ہے. اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالی کی ادنا معمولی سی بھی نافرمانی نہ کرے، یہ تقوی ہے. پھر فرمایا کہ تقوی اتنا اختیار کرو کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تقوی کا حق ادا کر دو. اب حق کیا ہے؟ تو اس میں علماء نے لکھا ان یطاع فلا یعصی، ایسی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کی زندگی اختیار کی جائے کہ کبھی اس میں نافرمانی نہ ہو. وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، ایسا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ایسی شکر گزاری کی زندگی ہو کہ فلا یکفر، کبھی بھی ناشکری نہ ہو. وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، ایسی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، ایسا اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو، وقوف قلبی نصیب ہو، استحضار نصیب ہو کہ کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بلائے. وَاتِّقَاءُ جَمِيعِ الْمَعَاصِي، اور تمام کے تمام گناہوں سے بچ جانا. وَأَن يَعْتَرِفُوا بِالْحَقِّ فِي الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، امن ہو، سلامتی ہو یا خوف و خطرہ ہو، انسان حق بات کو مانے اور تسلیم کرے، چاہے انسان کے حق میں ہو، انسان کے خلاف ہو، انسان کو اس سے نقصان ہو رہا ہو، لیکن انسان حق کو تسلیم کرے، یہ تقوی کا حق ہے. وَلَا يُتَّقَى فِي تَرْكِ طَاعَتِهِ أَحَدٌ سِوَاهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزارنے میں اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرا جائے. رب راضی تو سب راضی، اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہو، باقی ساری دنیا ناراض ہو، انسان کو پرواہ نہ چاہیے. تو یہ ہے تقوی کا حق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اس آیت سے یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا حق ادا کرنا ہے تو بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. اور ہر بندہ تو حق ادا کر بھی نہیں سکتا، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں،
مسکین ہیں، گناہگار ہیں، تو اس آیت کو پڑھ کے دل میں خطرہ لگتا ہے کہ شاید ہم زندگی بھر بھی اس آیت پہ عمل نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو ہم کہاں حق ادا کر سکتے ہیں؟ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن ایک دوسری آیت ہے، اس کو پڑھ کے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے اور انسان کو امید ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، کوشش کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تقوی تو اختیار کرو، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ اب بعض علماء نے لکھا کہ یہ دوسری آیت چونکہ بعد میں آئی لہذا پہلی آیت کا حکم اس سے منسوخ ہو گیا کہ حق ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نہ کوئی ادا کر سکتا ہے، بس یہ کہ جتنی ممکن ہو، جتنی کوشش کر سکتے ہو، جتنی استطاعت ہے اتنا تو تقوی اختیار کرو۔ بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، جب بندہ اپنی استطاعت کو صرف کر دے گا، اپنی حتی المقدور وہ کوشش کرے گا کہ میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لوں، تو یہی تقوی کا حق ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اصل میں دونوں حکم اپنی اپنی جگہ پہ ہیں۔ پہلا جو حکم ہے کہ اتنا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یہ خواص کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، مشائخ کے لیے ہے۔ اور جو دوسرا حکم ہے کہ اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، یہ عوام الناس کے لیے۔ تو علماء طلباء کو، مشائخ کو، خواص کو چاہیے کہ وہ حد درجہ تقوی اختیار کریں، خوب تقوی کا اہتمام کریں، تقوی کی دولت سے انسان مالا مال ہو جائے۔ کیونکہ جب علماء اور مشائخ کسی نفل کو چھوڑتے ہیں تو عوام الناس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، جب علماء اور مشائخ خواص لوگ سنتوں کو چھوڑتے ہیں تو عوام الناس فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے جب علماء اور مشائخ حد درجہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے تب جا کر ان کی اقتداء کرنے والے اور ان کے اتباع کرنے والے جو عوام الناس ہوں گے وہ بقدر استطاعت تقوی اختیار کریں گے۔ اگر علماء، مشائخ اور خواص بھی بقدر استطاعت تقوی اختیار کریں گے تو وہ لوگ تو پھر اتنا بھی نہیں اختیار کریں گے۔ اس لیے پہلا حکم خواص کے لیے اور دوسرا حکم عوام الناس کے لیے۔ بہرحال جیسے کیسے بھی ہو، تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، توشہ بنا لو، تیار کر لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی کی دولت اپنے پاس سمیٹ لو، اپنے پاس جمع کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کنز عزیز، بہت پیارا خزانہ ہے، یا یوں سمجھے بہت پیاری کان ہے۔ جیسے سونے کی کان، نمک کی کان ہوتی ہے، ایسے جو ہے تقوی ایک کان ہے، معدن ہے۔ اس کے اندر جوہر شریف، بہت ہی شرافت والے، عزت عظمت والے جوہر ہیں۔ خیر کثیر، تقوی کے اندر بہت زیادہ خیر ہے۔ رزق کریم،
برکت والی حلال روزی ہے، فوز کبیر، بہت بڑی کامیابی ہے، ملک عظیم، تقوی میں بہت بڑی بادشاہی ہے، فَكَأَنَّ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جُمِعَتْ فَجُعِلَتْ تَحْتَ هَذِهِ الْخَصْلَةِ، یوں سمجھیں گویا دنیا اور آخرت کی تمام خیریں جمع کر لی گئی اور اس ایک خصلت کے نیچے ان کو رکھ دیا گیا۔ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں اس تقوی کے اندر ہیں۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہم اختیار کر لیں، ہم صحیح معنوں میں متقی بن جائیں تو دنیا آخرت کی سب خیریں ہمیں گویا مل گئی۔ تقوی اتنی زیادہ اہم چیز ہے۔ مشائخ نے لکھا کہ اہل التقوی ملوک الدنیا والآخرہ، اہل تقوی دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اور آخرت کے بھی بادشاہ ہیں۔ فرمایا نا والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، بہترین انجام ان کا ہے، بہترین آخرت ان کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی اس نعمت کو حاصل کر لیں اور اس کے اوپر محنت کریں۔ اس سے پہلے آپ تقوی کی فضیلت، بیانات، اس کی اہمیت اس سے پہلے بھی سنتے رہے، تو آج جو ہے یہ بتانا ہے کہ متقی شخص کی صفات کیا ہوتی ہیں، کون بندہ متقی ہوتا ہے۔ تو اس کی صفات سنیں۔ ہدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقیوں کی پہلی صفت۔ ایک تو یہ نا کہ میں آپ سے کہوں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، آپ دیکھ کر مان لیں کہ ہاں یہ کاغذ ہے۔ ایک یہ کہ میں زبانی کہوں کہ میری جیب میں کاغذ ہے، بن دیکھے آپ لوگ تسلیم کر لیں کہ ہاں آپ کی جیب میں کاغذ ہے، تو یہ ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان لینا، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مان لینا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب تو سبھی لاتے ہیں، لیکن متقی ایسا ایمان بالغیب لاتے ہیں کہ اگر انہیں وہ چیز دکھا بھی دی جائے، مشاہدہ بھی ہو جائے، تو مشاہدے کے بعد بھی ان کے ایمان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا، یعنی بن دیکھے بھی اتنا ہی ایمان ہوتا ہے جتنا کہ مشاہدے کے بعد ایمان ہوتا ہے۔ اب کاغذ کو دیکھ کر جتنا یقین آتا ہے، اتنا ہی یقین بن دیکھے بھی آ جائے کہ جیب میں بھی کاغذ ہے، تو ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ کے برابر ہو جانا۔ متقی لوگوں کا ایمان ایسا ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے، قائم کا لفظ یہاں فرمایا، قائم کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو تمام ارکان اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا، فرائض پورے ہوں، واجبات پورے ہوں، سنن پورے ہوں، مستحبات پورے ہوں۔ نماز کا مکمل اہتمام کرنا کہ اس کا کوئی رکن، کوئی اس کا سنت، کوئی واجب چھوٹے نہیں، تمام ارکان اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کا نام نماز قائم کرنا ہے۔ تو متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو اس طرح ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
یہ لازمی نہیں ہوتا کہ انسان لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو تو پھر خرچ کرے گا۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے 10 روپے بھی دیے ہیں تو وہ 10 روپے میں سے 1 روپیہ تو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ میرا شمار بھی ان متقی لوگوں میں ہو جائے، وہ اپنے 10 روپے میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو وہ متقین کی صفات کو اپنانے والا بن جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دولت دیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں اس نیت سے خرچ کر لینا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اور جس بندے کو آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے اور اعمال کی پیشگی ہونی ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر انسان آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو، خطرہ ہو، ڈر ہو، تو پھر انسان آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ تو متقی لوگوں کا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے اور اس یقین پر وہ دنیا کی ساری زندگی آخرت کی تیاری میں گزارتے ہیں۔ اگلی صفت وَأَن تَعْفُوا، وَأَن تَعْفُوا، ساتھ رہنے والے دوست احباب، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان سے کوئی نہ کوئی بندے کے ساتھ ظلم زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ناجائز سلوک بھی ہو جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا ان تعفو، کوئی برا سلوک بھی کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ ان کے اندر معاف کرنے والا یہ جوہر پایا جاتا ہے، معاف کرنے والی یہ عادت اور صفت پائی جاتی ہے۔ اقرب للتقوی، معاف کر دینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ویسے تو ارشاد فرمایا نا جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کی کا بدلہ اس کی سزا اس کے برابر کی برائی ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے برابر کا برا سلوک ہی اس کا بدلہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ کریں گے تو ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ لیکن آگے ترغیب دی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے گا اور صلح کر لے گا، چھوڑ دے گا، اللہ کی رضا کے لیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگلی صفت ولا یقاربون الکبائر، کبائر کے تو قریب بھی نہیں جاتے، بڑے گناہوں کے تو قریب بھی نہیں بٹکتے، اس کے تو قریب بھی نہیں جاتے، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم بڑا گناہ کر لیں۔ ولا یسرون الصغائر، صغیرہ پر بھی اصرار نہیں کرتے، اگر صغیرہ غلطی سے، بھولے سے، خطا سے ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کے ذریعے اسے معاف کروا لیتے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کوئی صغیرہ گناہ اصرار کے بعد صغیرہ نہیں ہوتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی کبیرہ گناہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگلی صفت یہ ہے اصدق الناس ایمانا وقولا وفعلا، متقی شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ سچا ہو، ایمان میں بھی سچا ہو، اقوال میں بھی سچا ہو، اور افعال یعنی کردار میں بھی سچا ہو، بات کا بھی سچا، کردار کا بھی سچا، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، دو رنگی نہ ہو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، سچا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ کو لے کے آیا
اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہ سب متقی ہیں۔ یہاں تو مراد نبی علیہ السلام ہے، صدق سے مراد قرآن ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے، جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی وہ متقی ہیں۔ لیکن ہمارے اعتبار سے اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے جو سچ بولے، سچ بات کرے اور جو سچ کی تصدیق کرے وہ متقی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی متقی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ متقی ہونے کے لیے صدق کا ہونا، سچائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سچ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدیقین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کذابوں میں شامل فرما لیتے ہیں، کاذبین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تقوی کی اگلی صفت متقی ہونے کے لیے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ بھی دلوں کا تقوی ہے۔ صفا مروہ کی تعظیم، بیت اللہ کی تعظیم، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، قرآن مجید کی تعظیم، مسجد مدرسے کی تعظیم، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال، اولیاء اللہ کی تعظیم، ان کے ادب و احترام کا خیال، یہ سب تقوی میں داخل ہیں۔ اس سے بھی آگے ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرنا، یہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کی بھی تعظیم کی جائے اور اسے پورا کیا جائے، اس پر جو ہے مکمل طور پہ اہتمام سے عمل کیا جائے، یہ بھی تعظیم ہے اور یہ بھی تقوی ہے۔ اگلی صفت متقین کی ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ اب بعض دفعہ بندے کو کسی سے بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، تو بندہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اگر تم متقی ہو تو کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت تمہیں نا انصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ اعدلوا، عدل اور انصاف کا فیصلہ کرو، جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اپنے دل کے خیالات کی اتنی حفاظت کرو کہ کسی کی طرف داری نہ ہو، غیر جانبدار فیصلہ۔ اور اس کے بعد اگلی صفت ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ متقیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے انسان کا تقوی بڑھ جاتا ہے، یہ بھی اقرب للتقوی ہے۔ جیسے درزی بننا ہو تو درزی کے پاس بیٹھتے ہیں، اور نائی بننا ہو تو نائی کے پاس بیٹھتے ہیں، کسائی بننا ہو کسائی کے پاس بیٹھتے ہیں، متقی بننا ہو تو متقی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی کی یہ دولت عطا کر دیتے ہیں۔ صادقین، صادقین کے سب سے پہلے مستاق کو صحابہ کرام کی جماعت، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر چلتے چلتے ان کے جتنے بھی نقش قدم پہ چلنے والے ہمارے اکابر ہیں یہ سب صادقین میں شامل ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے ساتھ جڑ کر رہنا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور قدم بقدم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مشابہ کر لینا، یہ تقوی کے قریب ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی ہے۔ چنانچہ آج کے اس دور میں ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ اگر ہم تقوی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، تو اپنے اکابر کے تقوی کو پڑھیں، اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھیں کہ کن حضرات نے کیسے تقوی اختیار کیا۔ چنانچہ ایک کتاب ہے اکابر علماء دیوبند کا تقوی،
اکابر علماء دیوبند کا تقوی، اس میں عجیب و غریب واقعات ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑوں میں کس درجے کا تقوی تھا، تو پھر ہمارے اندر بھی وہی صفات آ جائیں گی۔ چنانچہ مثال کے طور پہ ہم اپنے حضرت کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے جھنگ سے لاہور کا سفر کیا، تو گاڑی میں گانے بج رہے تھے، حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بند کر دو، انہوں نے بند نہیں کیے، تو ہمارے حضرت نے اس دور میں جنگ سے لے کر لاہور تک اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالی رکھی، مگر گانے کی آواز کو کانوں میں نہیں جانے دیا، اس لیے کہ الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یہ گانا بجانا دل میں ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو کانوں میں انگلیاں رکھ لی۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت کے پاس ایک شخص بیعت ہونے آیا، تو حضرت نے ویسے ہی پوچھ لیا آپ کیوں بیعت ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے ساتھ جنگ سے لاہور کا سفر کیا تھا، میں آپ کی اس بات سے بڑا متاثر ہوا کہ آپ نے پورا سفر کانوں میں انگلیاں رکھ کے سفر کیا، تو آپ کے تقوی کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا، اس لیے آپ سے آ کر بیعت ہوا۔ تو ہمارے اکابر کا اتنا تقوی تھا۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی سردی میں جب باہر نکلتے ان کے پاس چھتری ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت دھوپ زیادہ ہو گرمی ہو چھتری رکھنا سمجھ میں آتا ہے، بارش ہو چھتری رکھنا سمجھ میں آتا ہے، عام موسم میں نارمل موسم میں چھتری رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی چھتری میں نے جان کی حفاظت کے لیے نہیں رکھی بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے رکھی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب باہر نکلتا ہوں تو غیر محرمات بے پرد عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں، جدھر سے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں میں چھتری کو لٹکا لیتا ہوں تو میرا ایمان بچ جاتا ہے۔ یعنی غیر محرمات کو دیکھنا تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو منع ہے، حرام ہے، اتنا تقوی اختیار کیا کہ ان کے کپڑوں کی طرف بھی دھیان نہ جائے، اتنا تقوی کی پابندی کی۔ اسی طرح ہمارے مرشد عالم حضرت غلام حبیب رحم اللہ ایک دفعہ گھر میں اپنی اہلیہ کو کسی بات پر ڈانٹ دیا، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھانے آگے، نماز کے لیے صفیں بننا شروع ہو گئی، اقامت ہو رہی تھی، اقامت ہو چکی، دل میں کوئی خیال آیا تو مقتدیوں کو نمازیوں کہنے لگے آپ لوگ 2 منٹ صبر کریں میں واپس آتا ہوں۔ دوبارہ گھر گئے اور جا کر اپنی اہلیہ سے معافی مانگی اور کہنے لگے بھائی میں مصلے پر جا کر کھڑا ہوا نماز پڑھانے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ ایک اللہ کی بندی کو ناراض کر کے آیا ہوں، اللہ کی بندی کو ناراض کر کے اللہ کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ، اس لیے مجھ سے گوارا نہ ہوا، میں واپس آیا اور آ کر آپ سے معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ میں خالی و ذہن ہو کر اور گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ تو عبادت کا مزہ تو تب ہی ہے نا کہ انسان بالکل تقوی ہو، پاک صاف ہو، پھر انسان کا عبادت کا مزہ بھی ہے۔ تو اس حد تک ہم تقوی اختیار کریں، پاک صاف ہو جائیں کہ پھر ہمیں عبادت کی وہ حلاوت اور لذت محسوس ہو جائے، براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ہمارا تعلق ہو۔ تو اکابر علماء دیوبند کا تقوی چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر کئی واقعات ایسے ہیں جن کو پڑھ کے انسان کو اپنے اکابر کی زندگی کا پتہ چلتا ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسا تقوی اختیار کریں۔ تو اس کو پڑھیں گے تو اس سے ہمیں اکابر کی زندگی کا پتہ چلے گا اور ہم بھی تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وما بینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہیں، حلال بھی واضح حرام بھی واضح۔ یہ جو مشتبہات ہیں ان سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جو بندہ ان مشتبہات سے بچے گا تو وہ حرام کے قریب نہیں جائے گا، جو ان مشتبہات میں پڑ جائے گا تو وہ ایک نہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے۔ تو مشتبہات سے بچیں، خطرے کی جگہ سے بچیں، موضع تہمت سے بچیں اور ایسی ایسی گناہوں سے بچیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے، عربی کی عبارت ہے، اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں
فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو تقوی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، تقوی کا ذائقہ اس نے چکھ لیا۔ تقوی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، جس طرح گناہ کرنے کے ذائقے ہوتے ہیں، وہ ذائقے جو ہے فانی اور گندے ذائقے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کا عادی ہو جائے، جیسے کوئی نسوار کا عادی ہو جائے، کوئی سگریٹ کا عادی ہو جائے، چیزیں تو گندی ہیں، کوئی پان گٹکے کا عادی ہو جائے، چیزیں تو گندی ہیں لیکن مزہ اس کو بھی آتا ہے۔ اس طرح گناہوں کے بھی ذائقے ہیں، لذت ہے، لیکن وہ گندے ذائقے ہیں۔ تقوی کا بھی ایک ذائقہ ہے جو پاک، صاف، شفاف ہے۔ تو فرمایا جس نے تقوی کے ذائقے کو چکھ لیا، تقوی کی حقیقت کو سمجھ لیا، اہمیت کو پہچان لیا، تقوی کی زندگی اختیار کرنا شروع بھی کر لیا، توبہ بھی کر لی، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس نے تقوی کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہو جاتا ہے نا، توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ توڑ کے پھر کہتے ہیں ہم سے نہیں نیک بنا جاتا، ہم نہیں نیک بن سکتے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان یہ سبب پڑھاتا ہے کہ تم تو نیک بن ہی نہیں سکتے، چھوڑو، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے۔ تو تقوی کی زندگی کو سمجھنے کے بعد، اختیار کرنے کے بعد دوبارہ تقوی کو چھوڑ دیا، وہ شخص بہت بڑی مصیبت میں ہے، بہت بڑے عذاب میں ہے۔ اس کی زندگی ہمیشہ عجز میں، غم میں، پریشانی میں گزرے گی، اور وہ ایسی مصیبت اور جگہ میں پنسا ہوا ہے کہ جہاں سے وہ استغاثہ کر رہا ہے، مدد کے لیے فریاد رس کو پکار رہا ہے، مگر اس کی فریاد سننے والا اب کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے تقوی کی زندگی کو سمجھنا، اس کو اختیار کرنا اور پھر چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہے۔ اس لیے جب بھی ہم بھول جائیں، بھٹک جائیں، ہمیں چاہیے کہ فوراً اپنے رب کے در کی طرف دوبارہ لوٹیں۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم واپس آ جائیں گے اپنے رب کے در کی طرف، توبہ استغفار کر کے دوبارہ تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما لیں گے۔ تو اصل اس تقوی کے موضوع کو بیان کرنے کا مقصد وہی ہے جو کافی دنوں سے چل رہا ہے، کہ ہم گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، اپنے ادارے کو، اپنے گھر کو، اور جہاں بھی ہمارے معاملات ہیں وہاں ان جگہوں کو ہم گناہوں سے پاک صاف کر لیں، تاکہ زمین کا کوئی ٹکڑا تو قیامت کے دن ہماری یہ گواہی دے کہ ان اللہ کے بندوں نے وہ ٹکڑا بولے کہ مجھے گناہوں سے دنیا میں پاک صاف رکھا۔ اور کل قیامت کے دن جب فرشتے ہم سے پوچھیں کیا لائے ہو، کتنی نیکیاں لائے ہو، تو اگر نیکیاں ہمارے دامن میں نہیں ہوں گی، کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ گناہ بھی تو کم کیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی تو کی ہے۔ اگر نیکیاں زیادہ نہیں کر سکے تو گناہ بھی تو زیادہ نہیں کیے۔ تو گناہوں سے ہم بچیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید نیکی کرنا مشکل ہے، نیکی کرنا جو ہے آسان ہے اور گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ گناہوں سے بچنے میں کچھ کرنا تو نہیں پڑتا، وقت تو نہیں لگانا پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی، بس گناہ چھوڑ دو، وقت بھی بچے گا، جان بھی بچے گی، صحت بھی بچے گی، مال بھی بچے گا، سب کچھ بچے گا، بچت ہی بچت۔ اور نیکی کرنے میں وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو نیکی کرنا مشکل ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے، لیکن درجہ نیکی کرنے کا زیادہ نہیں ہے، درجہ گناہوں سے بچنے کا زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ کا ولی وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو، جو گناہوں سے پاک ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو گناہوں سے بچنا آسان ہے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ نیکیاں جتنی کتنی ہمت ہوئی وہ بھی کر لیں، زیادہ نیکیاں نہ بھی ہوئی لیکن نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی
جو ہے ان کی وجہ سے نیکی والا پلڑا باری ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما لیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب دوست بھائی آپس میں مل کر تقوی کی زندگی اختیار کریں، اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے میں گناہوں سے بچنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کی زندگی گزارنے میں اور تقوی کی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ تعاون کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی بتایا تھا، کسی دوست سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اسے متوجہ کر دیں، بھائی یہ گناہ کی بات ہے، تو اسے یاد آ جائے گا، وہ چھوڑ دے گا۔ اور اسے بھی چاہیے کہ وہ احسان مند سمجھے، احسان مانے، محسن سمجھے کہ اس نے مجھے گناہ سے بچایا ہے۔ اور نیکی تقوی کی دوسرا تعاون یہ بھی ہے کہ اپنے دوست احباب کو دعوت دیتے رہیں، نیکی تقوی کی، خیر کی مجالس کی دعوت دیتے رہیں۔ جب وہ نیکی تقوی کی باتیں سنیں گے، اس طرح کے جو ہے مجالس میں جائیں گے، تو ان کے دل میں بھی تقوی کی اہمیت آئے گی، نیکی کی اہمیت آئے گی، اور اپنی زندگی کو وہ بھی پاک صاف کریں گے۔ تو آج سے ہمارا یہ مشن کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے بھی گناہوں کو چن چن کے نکالنا ہے، اور ہم نے نیکی تقوی کی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے دوست احباب کا، متعلقین کا بھی جو ہے تعاون کرنا ہے، تاکہ ہم سب گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا پھر وصل نصیب فرما دیں، کل قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم جب اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ ہمیں بھی دیدار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ارشاد فرما دیں تم نے تو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اتنا برباد کیا ہوا ہے، تم تو دیدار کے قابل ہی نہیں ہو، کہیں محرومی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرنا پڑے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے جتنی کوشش کرنی پڑے وہ ہم کریں۔ تو یہ کیفیت ہو کہ یا اللہ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دید کی طلب میں ہم اس دنیا کے اندر محنت کریں، کوشش کریں۔ دنیا میں تو نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بنا لیں، اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا و مافیا کے خیالات کو دل سے نکال لیں۔ یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارے دل اس کے شکریہ میں پکار رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا
غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے،
ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدا بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدرنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب کریم ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں اللہ، ہم نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گندا بنا لیا ہے اللہ، تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مالک ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے اللہ، ہمیں بالکل اسی طرح جس طرح بچہ گندا ہوتا ہے تو ماں نہلا دیتی ہے اللہ، ہمیں بھی نہلا دیجئے، گناہوں سے پاک کر دیجئے، گناہوں سے صاف کر دیجئے واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا رب کریم خطاؤں کو اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے میرے مالک، درگزر فرما دیجئے اللہ، ہم نے سنا ہے بندہ معافی مانگتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا اللہ، ایک وقت آتا ہے تیری رحمت جوش میں آتی ہے، تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، یہ بندہ صبح شام معافیا مانگتا رہا، صبح شام دعائیں مانگتا رہا، فرشتوں گواہ رہنا آج میں نے اس کتنے سالہ گناہگار کو بھی معاف کر دیا ہے اللہ، اللہ تیرا اعلان ہوتا ہے اللہ، ہم اسی اعلان کے منتظر ہیں، اسی اعلان کے منتظر ہیں، صبح بھی معافیا مانگتے ہیں، شام بھی معافیا مانگتے ہیں اللہ، کیا کریں توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن میرے مالک ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، ہم نفس اور شیطان کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں میرے مالک، نفس اور شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں میرے مالک، میرے مالک جان بوجھ کر تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہمارے دل میں تو تیری محبت ہے اللہ، ہم تو تیرا وصل چاہتے ہیں، ہم تو تیرا قرب چاہتے ہیں، ہم تو تیرا بننا چاہتے ہیں، ہم کہاں جان بوجھ کر تیری نافرمانی کر سکتے ہیں میرے مالک، گناہ ہو جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں ہو جاتے ہیں میرے مالک، رحم فرما لیجئے، کرم فرما لیجئے، مہربانی فرما لیجئے اللہ، جس طرح بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے کہتے ہیں ابو اب اٹھا لیجئے اللہ، ابو اٹھا لیجئے اللہ، اللہ ہم بھی نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتے کرتے اب تھک چکے ہیں اللہ، اب تھک چکے ہیں اللہ، اب اپنی رحمت کو متوجہ فرما لیجئے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما لیجئے، اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، غیر سے بیگانہ بنا لیجئے میرے مالک، ہم جھوٹے
ہمارے اعمال جھوٹے، رب کریم تو دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ میرے مالک ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں سچا بنا دیجئے، صادقین میں شامل فرما لیجئے، مقبولین میں شامل فرما لیجئے، رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہم تو دعا ہی مانگتے ہیں ہم تیرے ہو جائیں، اللہ یہی ایک تمنا ہے، یہی ایک آرزو ہے۔ میرے مولا ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، دلوں کو پاک کر دیجئے۔ رب کریم یہ کیسا دل ہے جو زندہ بھی مردہ ہے، میرے مولا اس مردہ دل کو زندہ فرما لیجئے، زندہ فرما لیجئے، اللہ زندہ فرما لیجئے۔ اللہ آپ نے سید الطائفہ جنید بغدادی رحم اللہ کے دل کو زندہ فرمایا، فضیل ابن ایاز رحم اللہ کے دل کو زندہ فرمایا، بشر حافی رحم اللہ کے دل کو زندہ فرمایا۔ رب کریم آپ نے بڑے بڑے ڈاکوؤں، بڑے بڑے شرابیوں، گناہگاروں کے دلوں کو زندہ کیا، وہ تیری رحمت کی، تیری محبت کی شراب پلانے والے بن گئے۔ اللہ ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما لیجئے، زندہ فرما لیجئے، ہمیں بھی اہل دل بنا دیجئے۔ اللہ ہم اہل دل بن چکے ہیں، ہمیں اہل دل بنا دیجئے، اہل دل بنا دیجئے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے، عمل صالح عطا فرما دیجئے، رزق واسع عطا فرما دیجئے۔ رب کریم آج کی دعا میں سے ہمارے تمام بھائیوں کو حصہ عطا فرما، بہنوں کو حصہ عطا فرما، ہماری ماں کو حصہ عطا فرما، ہمارے والد کو حصہ عطا فرما، عزیز و قارب رشتہ داروں کو حصہ عطا فرما، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما۔ اللہ ہم سب کو عزتوں بری زندگیاں عطا فرما، برکتوں بری زندگیاں عطا فرما۔ رب کریم حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شرور سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، جادو ٹونا کرنے والوں سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، کبھی بھی اپنے رحمت کے سائے سے دور نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے محروم نہ فرما۔ رب کریم رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، جان مال صحت میں برکت عطا فرما دیجئے، عزت آبرو میں برکت عطا فرما دیجئے، فیصلوں میں کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے، علم میں تفقہ میں برکت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجئے، رونا نہیں آتا، بن روئے عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اللہ والوں نے جو جو دعائیں خیر کی آپ سے مانگی، اللہ وہ سب خیریں ہمیں بھی عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ رب کریم اپنے ان فقیروں سے اللہ ہمیں دور نہ فرما، اللہ ان فقیروں کی جماعت سے دور نہ فرما، ان اللہ والوں کی جماعت سے ہمیں دور نہ فرما، ان مقبول بندوں کی جماعت سے ہمیں دور نہ فرما۔ اللہ موت تک قیامت تک انہی کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں انہی میں زندہ رکھنا، انہی میں موت دینا، اور اللہ ہمارا انہی میں حشر فرمانا۔ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما لیجیے، جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب سے دین کا کام خوب لے لیجیے، دین کے کام میں قبولیت تامہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ نسبت کے اس نور کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سے کام لے لیجیے۔ اللہ دین کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ یہ کام ہم سے لے لیجیے، اللہ یہ کام ہم سے لے لیجیے، ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول فرما لیجیے۔ دن دگنی رات چگنی اللہ اپنی دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لیجیے، اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس دعوت میں اثر پیدا فرما دیجیے، اللہ اس دعوت میں اثر پیدا فرما دیجیے۔ اللہ اس دعوت کے ذریعے اللہ لوگوں کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، کافروں کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، فاسقوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے،
اور مومنوں کو نیک لوگوں کو درجات میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے، سب دوستوں کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما لیجیے۔ اللہ سب دوست جو دور قریب کے آئے بیٹھے ہیں تیری محبت کے پیاسے ہیں، اللہ محبت کا ایک قطرہ ڈال دیجیے، اللہ ایک قطرہ ڈال دیجیے۔ اللہ ہم نے دیکھا سنا کہ جس طرح سمندر کے اندر ایک سیپی ہوتی ہے، اللہ وہ اپنا منہ سمندر کے پانی سے باہر نکال کر تیری رحمت کے ایک قطرے کی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، اللہ منہ کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، تیری رحمت کا قطرہ آئے تو ٹھیک، نہیں تو کچھ دیر کے بعد دوبارہ خاموشی سے سمندر میں واپس چلی جاتی ہے، پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آ جاتی ہے، پھر منہ کھولتی ہے، تیری رحمت کا قطرہ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ ویسے ہی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ ہم بھی یہ اللہ والوں کی مجلس میں آتے ہیں، آ کر تیری رحمت کے قطرے کی انتظار میں بیٹھتے ہیں، اللہ مل جائے تو تیری مرضی، نہ ملے تو ہم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جس طرح سمندر کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن سیپی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، بس تیری رحمت کے قطرے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ میرے مالک ہم تیرے سوا کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو تیری رحمت اور محبت معرفت کے قطرے کی انتظار میں ہوتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں، دل کا منہ کھول کے بیٹھتے ہیں، اب تیری مرضی ہے، رحمت کا وہ قطرہ ڈال دے تو تیری مرضی، نہ ڈالے تو ہم بھی خاموش ہو کے سر جھکا کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے آج مجلس ہوگی، پھر آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ میرے مالک تیری رحمت کے اس قطرے کی انتظار میں ہے، اللہ ہم سب کے سینوں میں اپنی محبت معرفت کا یہ قطرہ ڈال دیجئے، اپنی محبت معرفت کا یہ قطرہ ڈال دیجئے، اللہ یہ قطرہ ڈال دیجئے۔ میرے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔